ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد تربیت اولاد کے تعلق سے ہمارا سلسلہ کلام وہ اس نقطے پہ پہنچا تھا کہ اپنے بچوں کی تربیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے اس کی معرفت کے ساتھ کرنی چاہیے اور ان اسماء و صفات کے اوپر ایمان کے جو نتائج انسان کی شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں وہ انسان کی تربیت کے لیے ناگزیر ہیں اور ان سے بڑا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے جو انسان کی شخصیت کو سنوار سکے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کے اسماء و صفات کے ذریعے، اور اس حوالے سے حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی آپ کے گوش گزار کیا گیا۔ تو کل کتنے نکات ہو گئے تھے ہماری گفتگو میں؟ 7۔ اچھا، آج ہم 8ویں نقطے سے اپنی بات کا آغاز کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ تربیت اولاد میں اہم ترین کردار وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور رسولوں کی ذات پر ایمان ان کے دلوں میں موجزن کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول جو کہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہیں، اور بچوں میں ان کا احترام، ان کے اوپر ایمان اور ان کی سیرتوں سے آشنائی کروائی جائے، اور ان کو یہ بات باور کروائی جائے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ ہمارا خالق، مالک اور معبود برحق ہے، جس کی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اس کی رضا اور اس کی عبادت کے طریقوں کو جاننے کا اگر کوئی مستند ذریعہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہیں، جن کو ہم انبیاء اور رسل کے لقب سے پہچانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے ان کا انتخاب کیا، اور یہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ محبت کیے بغیر، ان کے اوپر ایمان رکھے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم اپنا مقصد حیات پا سکتے ہیں۔ اور پھر اس ضمن میں انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کی سیر اور ان کی سوانح وہ بچوں کو سکھائی جائے، پڑھائی جائے، اور اس کا مستند ترین ذریعہ وہ قرآن حکیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ ہیں، ان کے اوپر اعتماد کیا جائے۔ اس حوالے سے وہ ویڈیوز، وہ فلمیں یا وہ ڈرامے جو کہ انبیاء اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شخصیتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی سیرتوں کو بیان کرنے کے لیے بنائے گئے، ان کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس کو نیکی سمجھ کر اور دوسرے فحش فلموں سے بچنے اور ڈراموں سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو اس کی طرف لگاتے ہیں، تو یہ انبیاء اور رسل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی سیرتوں کو پہچاننے کا کوئی مستند ذریعہ نہیں ہے، اور اس میں ایک دوسرے اعتبار سے ان کی بے ادبی کا بھی پہلو پایا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل کا یہاں پہ موقع نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم کے ساتھ ان کو جوڑا جائے۔ اللہ رب العزت نے ان کے قصے بیان فرمانے کا یہی مقصد بیان کیا، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے سامان عبرت ہے، درس ہے کہ وہ ان کو ملحوظ رکھ کے اپنے زندگیوں کو سنواریں
اور کیسے کیسے ان کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، راہ حق پر چلتے ہوئے ان کو کتنی اذیتوں اور مظالم کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود وہ جبل استقامت بنے رہے۔ تو اس میں ہماری اور ہمارے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت ہی اہم واقعات موجود ہیں، جن سے ہمیں بھی آشنائی ہونی چاہیے اور ہمارے بچوں کو بھی، کہ انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ کا دین حق کی خاطر تکالیف کو برداشت کرنا اور اس میں ذرا سی بھی جنبش نہ آنے دینا کہ وہ اپنے رستے سے ہٹ جائیں، یہ اس میں ہمارے لیے صبر کا بہت بڑا سبق موجود ہے کہ جب ہم یہ سمجھ جائیں کہ یہ راہ ہدایت ہے، پھر اس پر ہم کیسے ڈٹ سکتے ہیں۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت اور ان کی معاشرے کی اصلاح کا جو طریقہ تھا اور ان کی ترجیحات تھیں، اس کے ساتھ بھی آشنائی ہوتی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا جو نقطہ ارتکاز تھا وہ اللہ رب العزت کی توحید تھا۔ تو اس اعتبار سے بھی ان بچوں میں توحید کی اہمیت کو بھی پیوست کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد 9واں نقطہ یہ ہے، یہ تو ہم نے علی الاطلاق تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام کی بات کی، پھر بالخصوص ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی سیرت، یہ بالخصوص پڑھنے اور پڑھانے کی اور اپنے بچوں کو ان سے آشنا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ بقیہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام ان کی شریعتیں، ان کی کتابیں نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد ان پر عمل منسوخ ہو چکا ہے، گو کہ ہمارا ایمان ان سب کتب پر بھی ہے اور تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام پر بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سچے انسان تھے، اور ان کے اوپر نازل شدہ کتابیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی منزل تھیں، لیکن وہ مخصوص وقت تک کے لیے تھیں، اور ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آج کے دن کسی انسان کا سابقہ تمام انبیاء کے اوپر ایمان اس کے کام نہیں آئے گا تا وقت کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بلا مشروط ایمان نہ لے آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ سب سے بڑھ کے اولاد کے دلوں میں پیوست کرنی چاہیے، اور ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ماں باپ جو کہ آپ کے ساتھ انتہائی محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، آپ کہ وہ انتہائی قریب ہیں، تو ماں باپ سے بھی بڑھ کے حق ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اوپر ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہیں وہ مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کی محبت کو، بلکہ تمام رشتوں سے بڑھ کے محبت کو ایمان کے لیے جزو لا ینفک قرار دیا، کہ جس کے بغیر انسان کے ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، جب آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا تا وقت کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کے محبت یہ اولاد کو سکھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے بھی ان کی شخصیت پر بڑے ہی مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی پنہاں ہے۔ نہ دنیا میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں ان کی نافرمانی کر کے، اور نہ ہی ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کے رستے پر نہ چلیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور شرف عطا فرمایا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ آج کے دن بھی صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسا ہے کہ جن کے بارے میں ہم یہ بات کریں کہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ان کے سوا اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت کہلا سکے،
ان کے سوا ہر کسی کی بات کو دلیل کی بنا پہ لیا بھی جا سکتا ہے اور دلیل کی بنا پہ اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اس سے آپ کے ایمان پہ کوئی نقص واقع نہیں ہوگا۔ لیکن ایک واحد اور یکتا شخصیت جن کی ہر بات لینے والی ہے، اور کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر ہم عمل نہ کریں یا ہم اس کو یہ سمجھیں کہ وہ ضروری نہیں ہے، یا اس کو ہم چھوڑ دیں یا اس کو ہم ترک کر دیں۔ وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، جن کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، در حقیقت اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور بچوں کو یہ بات بھی سمجھائی جائے کہ روز قیامت اللہ رب العزت کی جو بنائی ہوئی جنت ہے، جس کے ہم متلاشی ہیں اور جس کی ہم حرص اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور جس کو پانے کے لیے ہم دنیا میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اس جنت کو پانے کا واحد طریقہ وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اسی طرح ان کو یہ بات بتائی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیر کا پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس کے بارے میں انہوں نے ہمیں فرما نہ دیا ہو، ہماری رہنمائی نہ کر دی ہو، اور کوئی شر کا پہلو انہوں نے ایسا نہیں چھوڑا جس سے انہوں نے اپنی امت کو خبردار نہ کر دیا ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی محبت اور ان کے اوپر کثرت سے درود و صلوات پڑھنا یہ ان کا حق ہے، اور اس کے ذریعے بھی ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پیدا ہوگی، اور سب سے بڑھ کے محبت پیدا ہوگی جو کہ مقصود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ بہت سی رحمتیں بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک دفعہ درود پڑھنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اپنی اولاد کو ہم اس سے اچھی اور کیا بات سکھا سکتے ہیں کہ ہم ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سب سے بڑھ کے سکھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا سکھائیں۔ اس کے ہر دو اعتبار سے ان کے اوپر اچھے اثرات مرتب ہوں گے، ہماری اولاد کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تربیت اولاد کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی محبت پیدا کی جائے، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت ان کے دلوں میں جاگزیں کی جائے۔ اس کے بغیر ان کی شخصیت نہیں سنور سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں پہنچایا، اللہ تعالیٰ کا دین، اس کی عملی شکل اور اس کا عملی مظاہرہ، اور یوں کہنا چاہیے کہ سب سے پہلے مسلمان جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ دین قابل عمل ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں لایا جا سکتا ہے، اور اس کا عملی نمونہ پیش کیا، وہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ہستیاں ہیں۔ ان کو درمیان سے نکال کے ہم کبھی بھی اس دین کے اوپر مکمل طور پہ عمل پیرا بھی نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اس ضمن میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اس کے لیے اپنی جانیں بھی پیش کیں، اپنی اولادیں بھی پیش کیں، اپنا مال، اپنا گھر بار بھی قربان کیا، یہ سب شخصیات ہمارے احترام کے لائق ہیں، اور اس لائق ہیں کہ ان کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ درجہ دیا جائے، اور ان کے تعلق سے کبھی بھی اپنے دل میں کسی قسم کی میل نہ آنے دی جائے، اور کوئی بھی ایسا شخص جو کسی ایک بھی صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے جس سے صراحتاً یا اشارتاً یا کنایتاً ان صحابی کے جو ہے وہ مذمت مقصود ہو یا اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ صحابہ اکرام جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، ان کے مقام اور مرتبہ کو اس انداز سے بیان کرنا کہ دوسرے صحابی کی حد تک ہو رہی ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، ان کے زیادہ مقام اور مرتبے کے حوالے سے اپنے دل میں ایمان ہونا بھی چاہیے، اس کو تسلیم بھی کرنا چاہیے،
لیکن اس انداز سے اس کو بیان کرنا کہ دوسرے صحابہ کی شان میں کمی اور تنقیص کا پہلو نکلتا ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے درمیان فضیلت اور درجات رکھے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ یہ رسول ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلتیں دی ہیں، بعض کو ہم نے شرف ہم کلامی بخشا اور بعض کے درجات کو ہم نے دوسرے انداز سے بڑھایا۔ تو اب ان سب کے جو مقام اور مرتبے ہیں ان کا احترام اور ان کے اوپر ایمان ضروری ہے، لیکن اس انداز سے کسی نبی کا مقام بیان کرنا کہ دوسرے نبی کی تنقیص ہو رہی ہو، جس طرح وہ جائز نہیں ہے۔ ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بھی جو درجات ہیں، ان میں سے ان کے درجات کو اس انداز سے بیان کرنا کہ دوسرے کسی صحابی کی تنقیص ہو رہی ہو، یہ درست عمل نہیں ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت اور ان کو یہ سمجھانا اپنی اولاد کو کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی شخصیات یہی ہیں، اور پھر انہوں نے دین کی نصرت کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں، وہ سب ان کو قصے بتانا، اور اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور مستند جو ہے وہ کتب ہیں، ان کا سہارا لینا یہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح وہ کس عمل اور علم اور اخلاق کے درجے پر فائز تھے، اور ان کو بطور نمونہ کے اپنے بچوں کے سامنے رکھنا کہ وہ ان کو اپنانے کی کوشش کریں، اور ان کو یہ بات ریئلائز کروانا کہ حقیقت میں جو ہمارے ہیروز ہیں وہ یہی ہیں، یہ وہ ہیرو ہیں جو کہ حقیقت میں ہیرو ہیں۔ وہ بچے جو ڈراموں اور فلموں میں آنے والے ہیرو ان کو ہیرو سمجھ بیٹھتے ہیں، وہ تو جعلی ہیں، وہ تو اسکرپٹ کے مطابق ایکٹ کرنے والے اور صرف کیمرے کی صفائی کی بنا پہ وہ ہمارے سامنے نظر آنے والے ہیرو ہوتے ہیں۔ وہ اس لائق نہیں ہیں کہ ان کو آئیڈیل قرار دیا جائے۔ آئیڈیل اگر کسی کو قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شخصیات ہیں، وہ صحابہ اکرام جن کے بارے میں زبان نبوت نے یہ کہا ہو، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس رستے سے گزرتے ہیں شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ ہم ان کو اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں کہ اصل میں ہیرو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو، تقویٰ ہو، اور وہ بہادر ہو، اور وہ ایمان کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو، شیطان بھی اس سے ڈرے، شیطان بھی اپنا رستہ اس سے بدل لے، یہ ہیں ہمارے ہیرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون السورۃ من القرآن، کہ سلف صالحین اپنے بچوں کو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت ایسے سکھایا کرتے تھے جس اہتمام کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو قرآن کی کوئی صورت سکھایا کرتے تھے۔ قرآن کی صورت سیکھنا وہ کس قدر اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے وہ اپنے بچوں کو یہ شیخین کی محبت سکھایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرات صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، بچیوں کو بالخصوص ان کی سیرتوں سے آگاہ کیا جائے، اور ان کی جو دین کے لیے قربانیاں ہیں ان سے بچیوں کو آشنا کیا جائے، تاکہ بچیاں ان کو اپنا آئیڈیل سمجھیں، ان کو اپنے لیے مثال سمجھیں، اور ان کے مطابق اپنی شخصیتوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں، انہی کی طرح اپنے اندر حیا اور وقار اور پردہ اور اسی طرح جو ہے وہ اوصاف جن کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام اور مرتبے عطا فرمائے کہ وہ بعد والوں کے لیے آئیڈیل قرار پائیں، وہ اپنی بچیوں کو سکھایا جائے، تو انشاءاللہ الرحمن اس کے بڑے ہی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اسی طرح تربیت اولاد کے تعلق سے اس بات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو ولاۃ الامور ہیں، ولاۃ الامور سے مراد وہ شخصیات جن کو مسلمانوں کے امور سونپے جاتے ہیں، وہ کسی بھی درجے میں ہوں۔ مثلا آپ یہ دیکھیے، ایک ادارہ ہے، وہ اس کے ایک مدیر ہیں جو اس کا انتظام و انصرام کر رہے ہیں، وہ اس ادارے کے ولی الامر ہیں، ان کو ولی الامر کہا جائے گا۔ ان کی اطاعت سکھائی جائے، ان کی بات سننا سکھایا جائے، اور
ہر وہ بات جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو وہ بات مانی جائے، ان کو سمع اور طاعت کی تربیت دی جائے، نہ کہ ان کو یہ سکھایا جائے کہ آپ کسی کے بھی خلاف اٹھ کے آزادی اظہار رائے کے نام پہ آپ بات کریں اور آپ ان کے مقام اور مرتبے کا خیال نہ رکھیں۔ یہ بات انتہائی نامناسب ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ان کے مقام اور مرتبے کے حساب سے ان کے جو ہے وہ سمع اور اطاعت سکھائی جائے اور ان کی قدردانی سکھائی جائے، اور ان کو بچوں کو یہ سمجھایا جائے کہ اس کے بغیر ادارے چل نہیں سکتے۔ اس کے بغیر یعنی اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہر کام میری خواہش کے مطابق ہونا چاہیے، اگر میری خواہش نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنی آواز کو بلند کروں اور وہاں کے ماحول میں ایک بغاوت کا عنصر پیدا کروں۔ یہ بات انتہائی نامناسب ہے، اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اس میں ظاہر ہے یہ پہلو تو ہمیشہ وہ ہر کسی کے اعتبار سے، وہ ولی الامر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ہو اس میں یہ عنصر ضرور ہوگا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول ہمیں سمجھا دیا کہ خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ اگر آپ کو کوئی بھی مخلوق ایسے کام کا کہے جس میں اللہ رب العزت جو کہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس کی نافرمانی کا پہلو ہو، پھر اس کی بات آپ نہیں مانیں گے، پھر وہ کوئی بھی ہو، لیکن اس کے علاوہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر سمع اور طاعت کا جذبہ ہونا چاہیے، وہ ہر مقام پہ ہو، اور وہ ولی الامر جس مقام پہ ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے، آپ اسکول میں ہیں، آپ کالج میں ہیں، آپ مدرسہ میں ہیں، آپ جامعہ میں ہیں، آپ وہاں کے جو ولاۃ الامور ہیں ان کے سمع اور طاعت سیکھیے، اور یہ سیکھیے کہ اس کے بغیر اجتماعیت قائم نہیں رہ سکتی۔ اور اجتماعیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر کسی کو اس کی خواہش کے مطابق جب تک بات ہو تو وہ چلے، اگر ایسا نہ ہو تو وہ چھوڑ دے، نہیں، یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ ہر کسی کی خواہشات بھی مختلف ہوتی ہیں، ہر کسی کی عقلی رسائی بھی مختلف ہوتی ہے، سب کا ذہنی مستویٰ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، تو اس سب کو اگر کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو ظاہر ہے وہ ایک ادارت کے ساتھ ہے، اور ادارت کرنے والے کی اگر ہم بات نہیں مانیں گے اور اس کی بات نہیں سنیں گے تو یہ سب ادارے درہم برہم ہو جائیں گے، بلکہ یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ نہ کسی ادارے کا نظام قائم رہ سکتا ہے، نہ کسی بلدیہ کا نظام قائم رہ سکتا ہے، نہ کسی یونین کونسل کا نظام قائم رہ سکتا ہے، نہ کسی شہر کا اور نہ ہی کسی ملک کا نظام قائم رہ سکتا ہے۔ اس لیے یہ بغاوت کی سوچ بچوں کے اندر پنپنے نہیں دینی چاہیے، اور اس کی یہی جو ہے وہ اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ ان کو ولاۃ الامور کی قدردانی سکھائی جائے، سمع اور طاعت کا ان کے اندر جذبہ پیدا کیا جائے۔ اور اسی طرح اس ضمن میں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اولاد کو ولاۃ الامور کے بارے میں زبان درازی سے خبردار کیا جائے، ان کو روکا جائے کہ ان کی حد تک کرنا یا چوکوں چوراہوں میں ان کو گالی دینا، یا جس منصب کے وہ لائق ہیں یا جس انداز سے پکارے جانے کے لائق ہیں اس سے ہٹ کے ان کو پکارنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ ولاۃ الامور میں یاد رکھیے دو قسم کے لوگ آتے ہیں، ایک تو وہ ہیں جنہوں نے انتظام و انصرام کرنا ہوتا ہے، اور دوسرے ولاۃ الامور سے مراد علماء کرام ہیں۔ علماء کرام جو کہ ہم سے زیادہ دین کو جانتے ہیں، انہوں نے دین کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، تو دین کا ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ اگر ہم علماء کی بات نہیں مانیں گے، علماء کے ہی خلاف لوگوں کی ذہن سازی کریں گے، تو پھر وہ لوگ جو کہ قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں، ہم حقیقت میں قرآن و سنت سے، یا یوں کہہ لیں کہ دین سے ان کو دور کریں گے، یا ہم اللہ تعالیٰ سے ان کو دور کریں گے۔ تو ایسی فضا قائم نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا کہ ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینوں سے کھینچ کر قبض نہیں کرے گا کہ لوگ ان کے دلوں میں علم محفوظ تھا، وہ سوئے، صبح کو اٹھے، ان کے دلوں سے علم نکل گیا، یا ایک جھٹکے کے ساتھ ان کے دلوں سے علم نکل گیا، ایسے اللہ علم کو قبض کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم قبض کرے گا علماء کو قبض کر لینے کے ساتھ، یعنی جب علماء دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے تو پھر علم باقی نہیں رہ جائے گا۔ علم کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء کے ذریعے کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں فرمایا کہ علم اس طرح قبض ہوگا کہ لائبریریاں ختم ہو جائیں گی، مکتبے ختم ہو جائیں گے، کتب چھپنا بند ہو جائیں گی، یا آج ہم جن جدید ذرائع سے مستفید ہو رہے ہیں وہ ذرائع ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بات فرمائی کہ علماء اٹھا لیے۔ تو اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم معاشرے کو علمی اعتبار سے پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں تو اور ہمارا انداز یہ ہو کہ ہم علماء کی عیب جوئی میں مصروف رہیں اور علماء کے خلاف بچوں کی اور نوجوانوں کی ذہن سازی کریں، وہ نوجوان یا وہ لوگ کہ طبعی طور پہ انسان کو وہ شخص پسند نہیں ہوتا جو آپ کو آپ کی خواہش کے برخلاف بات کرے اور بھلا آپ کا اسی میں ہی ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف آپ کو وہ انسان پسند ہوتا ہے جو آپ کی خواہش کے مطابق بات کرے، آپ اس کو سننا پسند کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ میل جول رکھنا پسند کرتے ہیں، اور اگر کوئی انسان آپ کو اس سے روکے ٹوکے کہ یہ جو کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے، ہم طبعی طور پہ اس سے جو ہے وہ کنارہ کش ہونا پسند کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم واقعی اپنی اصلاح چاہتے ہیں، معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی خواہشات کی پیروی نہیں بلکہ ہمیں قرآن و سنت کی پیروی کرنا ہوگی اور اسی کو ترجیح دینا ہوگی، اور وہ شخصیات جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وسیلہ اور واسطہ بنایا ہوا ہے قرآن و سنت تک رسائی کا، ان شخصیات کو ہم نکال کے کیسے ہم قرآن و سنت کے اوپر عمل کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سوچ ہے جو تسلسل سے چلتی چلی آ رہی ہے، اور یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے شروع ہوئی ہے، یعنی سب سے پہلے جن کو تختہ مشق بنایا گیا وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔ جب فتنے شروع ہوئے تو سب سے پہلے جن کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی خوارج نے کی وہ یہ صحابہ تھے، کیونکہ یہ صحابہ تھے جو کہ علم کے لیے ایک ذریعہ تھے۔ اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن بھی موجود ہے اور آپ کے پاس حدیث بھی موجود ہے، کتابیں بھی موجود ہیں، لیکن اس کی تشریحات منمانے انداز سے ہم کر سکیں گے۔ تو یہ لوگ جو علماء کو درمیان میں سے نکال کے یا علماء کی عیب جوئی کر کے اور علماء کو معاشرے کے لوگوں میں ڈیگریڈ کر کے اپنی سستی شہرت چاہتے ہیں، ان کا مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ منمانی تشریحات کی راہ میں یہ علماء رکاوٹ ہیں، یہ درمیان سے نکل جائیں گے، لوگوں کے ذہنوں سے، لوگوں کے دلوں سے ان کا احترام، ان کی عقیدت ختم ہو جائے گی، پھر ہم اپنی مرضی سے قرآن کی بھی تشریحات کریں گے، حدیث کی بھی تشریحات کریں گے، اور پھر جو ہے وہ ہم ان کو اپنے طریقے سے چلائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے۔ اس لیے علماء ہوں یا امراء ہوں، یعنی ولاۃ الامور ہوں، ان کے حوالے سے طعن و تشنیع کرنا اور اس کو بڑھاوا دینا یہ بات قطعاً درست نہیں ہے۔ ہاں، اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ وہ شخصیات معصوم ہیں، امراء بھی معصوم نہیں ہیں اور علماء بھی معصومون عن الخطا نہیں ہیں، ان سے بھی خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہے، اور نہ ہی ان میں سے کسی کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ ہم سے زیادہ اچھے ہیں۔ اگر ان سے خطائیں ہوتی ہیں تو ہمیں ان سے زیادہ خطا لگتی ہے، اور قرآن تک جو رسائی ہے اس کا یہ ذریعہ یہ علماء ہے، یعنی مستند علماء، وہ نہیں جو بدعت اور شرک کو ترویج دینے والے ہیں لیکن لوگوں کے ہاں علماء کے نام سے معروف ہیں۔ خیر، اس کا تذکرہ ہم بعد میں کریں گے، ہم ان کی بات ابھی نہیں کر رہے۔ وہ علماء جو کہ مستند علماء ہیں، علماء ربانیین ہیں، جن کا منہج قرآن و سنت کی ترویج بفہم سلف صالحین کرنا ہے، وہ علماء ہمارے احترام، ہماری عقیدت کے لائق ہیں، اور ان کی عیب جوئی کی بجائے اور ان سے
کسی خطا کے صدور پر اس کو بڑھاوا دینے کی بجائے ہمیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور ان کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ جس طرح انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں تیرے رستے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ہمیں جنت کے رستے پر ڈال دیا ہے، اے اللہ تو ان کو معاف فرما۔ اے اللہ جو ہمیں جنت کے رستے پہ ڈالنے والے ہیں، ہماری خواہشات کی پرواہ کیے بغیر اور ہماری طرف سے اور لوگوں کی طرف سے طعن و تشنیع اور ہمہ قسم کی اذیتوں کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پرواہ کیے بغیر وہ ہمیں تیرے رستے پر ڈالنے میں مصروف ہیں، اے اللہ ہم کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ اللہ کہ تو ان کو جنت میں نہ لے کے جائے۔ اے اللہ تو بھی ان کو جو ہے وہ معاف کر دے اور ان سے جو غلطیاں خطائیں صادر ہوں ان سے تو صرف نظر فرما، اور ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کسی قسم کی میل نہ آنے دے، کیونکہ جس دن ہمارے دل میں ان کے حوالے سے یہ میل آئی اور ان کا مقام اور مرتبہ ہمارے دلوں سے نکل گیا تو اس کا نتیجہ ما سوائے اس کے کہ ہمارے گھروں سے دین نکل جائے گا، ہماری اولادوں سے دین نکل جائے گا۔ اور ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اس رویے کو اپنایا کہ بجائے یہ کہ علماء کے بارے میں وہ ایک اچھا تاثر معاشرے میں قائم کریں، بلکہ انہوں نے ان کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کی، حتیٰ کہ اپنے بچوں کے ذہنوں کو بھی مسموم کیا۔ تو ہم نے ان کو دیکھا کہ ان کے پھر اولاد جو ہے وہ دیندار نہیں بن سکے، یہ ان کی صرف خام خیالی رہی کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق قرآن و سنت کی تشریحات کر کے ان کو دین کے ساتھ جوڑیں اور وہ بچے اللہ اور اس کے رسول کے اور ہمارے فرما بردار بنیں۔ یہ صرف ان کی خام خیالی تو رہی، لیکن اس خواب کی کبھی تعبیر نہیں ہو سکی، بلکہ اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے اس نقطے کا کہ ولاۃ الامور جن میں امراء بھی شامل ہیں اور علماء بھی شامل ہیں، علماء ربانیین، ان کے بارے میں ایسی ذہن سازی نہ کی جائے کہ وہ ان کے اوپر طعن و تشنیع کریں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کا دین بھی جاتا رہے گا اور ان کی دنیا بھی جاتی رہے گی۔ اس کے بعد اولاد کو تعلیم کے ذریعے یہ ساری چیزیں سکھائی جا سکتی ہیں، جیسا کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں، ینبغی للرجل ان یکرہ ولدہ علی العلم فانہ مسئول عنہ، کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو علم نافع کے حصول پر مجبور کرے، کیونکہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں مسئول ہے۔ روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی اس کی اولاد کے بارے میں اس سے سوال کرے گا، حدیث کل کے درس میں آپ سن چکے ہیں۔ تو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو اس کام کے اوپر ابھارا جائے اور ان کو بچپن سے ہی اس علم کے حصول کے اوپر لگایا جائے۔ یہ بالکل جیسے آپ دیکھیں مائیں بچوں کے اوپر ناراض بھی ہوتی ہیں، ان کی پٹائی بھی کرتی ہیں اگر وہ اسکول نہ جائیں یا اکیڈمی نہ جائیں، ٹیوشن لینے نہ جائیں، تو جس طرح وہ سختی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور اس سختی کے پیچھے بھی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس میں بھی ان کے اوپر رحم ہے، اس میں انہی کا بھلا ہے، لیکن دین کے تعلق سے، قرآن سیکھنے کے تعلق سے، قرآن کے معانی مفاہیم سمجھنے کے تعلق سے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے تعلق سے، علماء کی مجالس میں جانے کے تعلق سے وہ رویہ نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے، جس کا یہ متقاضی ہے۔ وہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر ان کی صرف دنیا ہی نہیں بلکہ ان کی آخرت کی کامیابی کا انحصار بھی ہے، اور نہ صرف ان کی بلکہ والدین کی اپنی بھی۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، پھر اس کا کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں دیتا ماں سوائے تین چیزوں کے۔ ان تین میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اولاد کو قرار دیا ہے، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ۔ تو جب آپ نیک اولاد چھوڑ کے جائیں گے، آپ نیک اولاد بنائیں گے، یعنی ان کی تربیت نیکی کے اوپر کریں گے، تبھی تو وہ نیک بن پائیں گے،
اور تب ہی وہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنیں گے، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے وہ ثواب کا اور اجر کا باعث بن پائیں گے۔ اسی طرح 14واں نقطہ تربیت اولاد کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اہل بدعت کی مجالس سے روکا جائے۔ اہل بدعت وہ لوگ جن کا منہج قرآن و سنت نہ ہو، بلکہ وہ سلف صالحین کے منہج سے، صحابہ کے منہج سے ہٹے ہوئے ہوں، اور وہ دین میں اپنی مرضی سے، اپنی خواہش کے مطابق اضافے کرنا وہ اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوں، اور اس کام کو وہ لوگوں میں پھیلا رہے ہوں، ان کی مجالس سے ان کو روکا جائے۔ ان کے پاس نہ بچوں کو جانے دیا جائے۔ اور آج کل یہ جس طرح موبائل کا دور ہے، یوٹیوب وغیرہ اور فیس بک پہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب میں فلاں کی تقاریر مجھے بہت پسند ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو دین کا علم ہے، یہ کانوں کے چسکے کے لیے نہیں حاصل کیا جاتا کہ فلاں کی بات سننا بڑا اچھا لگتا ہے، فلاں کی گفتگو کا انداز بہت اچھا ہے، فلاں کے الفاظ کا جو ہے وہ چناؤ بہت اچھا ہے، اور فلاں جو ہیں وہ بڑی اچھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، فلاں جو شخصیت ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کو جو ہے وہ مایوسی سے نکالنے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر مقامات پہ جو بات فرمائی ہے، اور آپ ہی نہیں، آپ سے پہلے انبیاء کے بارے میں بھی، وہ یہی ہے کہ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشر بھی بنا کے بھیجا ہے اور نذیر بھی بنا کے بھیجا ہے۔ مبشر سے مراد آپ خوشخبری سنانے والے، اور نذیر سے مراد ڈرانے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی نافرمانی کے نتیجے میں لوگوں کو برے انجام سے آگاہ کرنے والے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی جو وحی دی، اس میں کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، اس میں بھی انذار کا ذکر ہے، جس میں یعنی یہ وہی پہلی وحی سے مراد جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں تک پیغام پہنچائیے۔ پہلی وحی تو اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ تو اس میں الفاظ کون سے ہیں؟ سورۃ المدثر کے آغاز اس کو اٹھا کے دیکھیے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے مدثر آپ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ یہاں ابشر کا لفظ نہیں ہے، یہاں بشر کا لفظ نہیں ہے، خوشخبری سنائیے۔ فرمایا فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کی پاکیزگی اختیار کیجیے۔ والرجز فہجر، اور گندگی سے جدا ہو جائیے۔ تو یہ ہیں وہ پہلی وحی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار اور تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو اپنے اعزاء اور اقارب تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا بالخصوص حکم دیا، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی علیہ السلام اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں، ان کو بھی ڈرائیے۔ وہاں بھی انذار کا لفظ ہے، بشر کا لفظ تو نہیں ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا اور اس بات کو معیار بنانا کہ جو عالم صاحب یا واعظ یا اسکالر وہ ہمیں جو ہے وہ میٹھی باتیں بتائیں گے، خوشیوں والی باتیں بتائیں گے، خوشخبریاں سنائیں گے، ان کو ہمیں سننا چاہیے، یہ معیار پھر اللہ رب العزت کے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف لاتے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی، علا صوتہ واشتد غضبہ واحمرت وجنتاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سرخ ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ شدید ہو جاتا، کأنہ منذر جیش، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ انداز ہوتا کہ گویا کہ آپ
کسی لشکر سے ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ وہ لشکر جو بالکل ہمارے سر پہ چڑھا ہوا ہے وہ ابھی کے ابھی ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے. تو جو انسان کسی پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو اور پہاڑی کی دوسری جانب سے کسی دشمن کے لشکر کو آتا ہوا دیکھے اور اپنی قوم کو ان سے وہ خبردار کرنا چاہے تو وہ ہر کسی کے کان میں جا کے پیار پیار سے نہیں بات کرے گا، بلکہ وہ بآواز بلند ایسے بات کرے گا جس کی منظر کشی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہمیں تبلیغ کیا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑا کرتے تھے. تو اور پھر یہی وجہ ہے کہ صحابہ اس کا اثر اپنے دلوں میں محسوس کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں گویا کہ جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اور جب ہم آپ کے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر ہمارے ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی. تو اس سے پتہ چلا کہ صرف اور صرف ان باتوں کو بنیاد بنانا یا دین کا علم کانوں کے چسکے کے لیے حاصل کرنا کہ کس کی گفتگو ہمیں پسند ہے، کس کی لے پسند ہے، اور کس کا وہ بات کو گنگنا کے قرآن کو سنانا اور حدیث کو پڑھنا اور گفتگو کو کرنا، یہ اگر معیار بنا لیں گے تو پھر یہ بہت ہلکا معیار ہے. اس معیار پر پھر کویکس بھی پورے اتریں گے، وہ لوگ جو کہ عالم ہیں نہیں بلکہ اپنے آپ کو علماء کی صف میں لا کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بنا پہ وہ سستی شہرت حاصل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ارد گرد آپ کو بڑا مجمع ملے گا. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کانوں کو چسکا بھی مل جاتا ہے اور عش بھی ہو جاتی ہے، وقت بھی اچھا گزر جاتا ہے، کچھ جگتیں بھی سننے کو مل جاتی ہیں، کچھ جو ہے وہ جذباتی قسم کی باتیں بھی سننے کو مل جاتی ہیں، نعرے بھی سننے کو مل جاتے ہیں. لیکن اگر بات کی جائے کہ علم کتنا حاصل ہوا تو اس کا جواب آپ کو صفر کی صورت میں ملے گا. تو اس کو معیار نہیں بنانا چاہیے. تو اہل بدعت کی ہم بات کر رہے تھے، اہل بدعت کی مجالس، ان سے اپنے آپ کو بچانا، ان کی کتب سے بچانا، اور بچوں کو دینی کتب کی طرف آپ لائیں، یہ بالکل اچھی بات ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ اس کتاب کے مصنف کون ہیں، اس کتاب کے مؤلف کون ہیں. اور ہمارے بچے جن کی تقاریر سن رہے ہیں کیسٹس میں یا یوٹیوب میں یا فیس بک میں، تو وہ کون شخصیت ہیں اور ان کے بارے میں دور حاضر کے جو کبار علماء ہیں ان کی کیا رائے ہے. کیونکہ عالم کو عالم پہچانے گا نا، کوئی اور تو نہیں پہچان سکتا. ہم تو نہیں پہچان سکتے اگر ہم عالم نہیں ہیں. تو ڈاکٹر کو کون پہچانے گا؟ ڈاکٹر پہچانے گا. تو ڈاکٹر کو ہم تو نہیں پہچان سکتے جس نے کبھی ڈاکٹری پڑھی نہیں ہے، ڈاکٹری کی ہم الف با سے بھی واقف نہیں، اور ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے یا ڈاکٹر نہیں ہے. ہاں پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس کی ڈگری لکھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی، یہ تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو جس کے بارے میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ عطائی ڈاکٹر ہے، تو ہم ڈاکٹر کی بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ یقیناً مانیں گے. اسی طرح جس کے بارے میں علماء کہہ دیں کہ آپ فلاں کی بات کی طرف توجہ نہ دیں، یہ سستی شہرت کے حصول کا دور ہے، اور کسی کے سبسکرائبرز کی تعداد کو دیکھ کے، اس کے ملینز میں فالورز اور ویورشپ کو دیکھ کے آپ یہ فیصلہ نہ کریں کہ اس کو ہمیں سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے. ہم نے تو ایسے اپنے علماء، اپنے اساتذہ، کبار شیوخ جن کی زندگیاں اس کام میں گزر گئیں اور لوگ ان کو جانتے تک نہیں ہیں جتنا کہ ان کو جانتے ہیں کہ جو صرف لوگوں کے کانوں کے چسکے کا سامان مہیا کرتے ہیں. تو اس کو معیار نہیں بنانا چاہیے. ہمیں باشعور مسلمان خود بھی بننا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی بنانا چاہیے، اور ان کو یہ بات بتائی جائے کہ یہ جو علم ہے یہ دین کا علم ہے. یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے مقدمہ میں حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا یہ قول ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے فرمایا ان ھذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم، کہ یہ جو علم ہے یہ دین کا علم ہے، یہ کوئی انگریزی کا علم نہیں ہے، یہ میتھمیٹکس کا علم نہیں ہے، یہ کیمسٹری کا علم نہیں ہے، بیالوجی جیالوجی کا علم نہیں ہے کہ آپ کسی سے بھی لے لیں، بلکہ فرماتے ہیں یہ دین کا علم ہے. اس لیے تمہیں دیکھ لینا چاہیے کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. تم علم نہیں لے رہے، تم دین لے رہے ہو، تم اپنا دین لے رہے ہو. تو جس کے پاس خود ہی دین نہیں ہوگا وہ آپ کو کیا دے گا؟ فاقد الشیء لا یعطیہ، کہ جس انسان کے پاس خود کچھ نہ ہو وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے. اس لیے وہ فرماتے کہ آپ کو بخوبی دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کس سے اپنا دین لے رہے ہیں. اور ہمارے ہاں ایک اور بھی شبہ
وہ جو ہے وہ لوگوں میں معروف ہے، اور کہنے اور سننے کو تو یہ بات دل کو بڑی اپیل کرتی ہے، لیکن قرآن و سنت کے معیار پہ یہ بات پوری نہیں اترتی۔ اور وہ یہ ہے، ہمارے یہاں بہت سے لوگ بہت اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سنتے سب کو ہیں، لیکن پھر ان میں سے جو صحیح بات ہوتی ہے نا وہ ہم لیتے ہیں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے! یہ اب سننے کو بڑی بات اچھی محسوس ہوتی ہے کہ سننا سب کو چاہیے، اور پھر جو اس میں سے صحیح باتیں ہیں وہ لے لینی چاہیے، جو غلط باتیں ہیں وہ آپ نہ لیں۔ بھئی آپ کے پاس کیا پیرامیٹر ہے آپ کو اس کو یہ پہچانیں کہ جو اس نے یہ بات کی ہے وہ صحیح ہے اور یہ بات جو کی ہے وہ غلط ہے؟ آپ کے پاس کوئی اچھا پیمانہ ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر آپ یہ کس انداز سے کہتے ہیں کہ جناب سننا سب کو چاہیے، جبکہ ہمارا دین تو ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اے نبی علیہ السلام، جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ قرآن حکیم کی اور اللہ کی آیات میں خوض کر رہے ہیں، اپنے منمانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان سے منہ پھیر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کو یہ فرمائے کہ آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، اور ہم یہ کہیں کہ نہیں جناب ہمیں سب کو سننا چاہیے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ نہ یہ قرآن کا ہمیں بتایا ہوا طریقہ ہے، اور نہ ہی سلف صالحین اس طریقے کے قائل اور فاعل تھے، بلکہ ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا فرماتے ہیں اس تعلق سے؟ ان کا ارشاد ہے کہ لا تمکن زائغ القلب من اذنک فانک لا تدری ما یعلقک من ذالک۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا انسان جو دل کے ٹیڑھ پن میں مبتلا ہو، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا سورہ آل عمران کے آغاز میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ جو آیات ہیں ان کی دو اقسام کی ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے نبی علیہ السلام آپ کے اوپر کتاب اتاری ہے، اور اس کتاب کے جو ہے وہ کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ جو محکمات ہیں، محکم اور متشابہ کا فرق یہ ہوتا ہے، محکم وہ آیت ہوتی ہے جو اپنے معنی میں ایک سے زیادہ کسی اور معنی کا احتمال نہ رکھتی ہو، اپنے معنی میں بالکل وہ واضح ہو۔ اور متشابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک سے زیادہ معانی کا احتمال ہو، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، ان کو آیات متشابہات کہتے ہیں۔ اب جو اہل علم ہیں، راسخین فی العلم ہیں، ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو زائغین ہیں یعنی جو دل کے ٹیڑھ پن میں مبتلا ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ محکمات کی بجائے متشابہات کو تلاش کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی منمانی تعویلات کر سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں دوسرے معنی کا احتمال بھی موجود ہے، وہ معنی جو اس شخص کی اپنی خواہش سے موافقت رکھتا ہے۔ تو اب بجائے وہ محکمات کے وہ متشابہات کا سہارا لیتے ہیں، تو اب متشابہ کا معنی وہ تو نہیں ہوتا، اگرچہ اس میں اس معنی کا احتمال موجود ہوتا ہے، لیکن وہ معنی تو نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں جو راسخین فی العلم ہیں ان کا رویہ یہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ راسخین فی العلم وہ کہتے ہیں کہ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، آیات محکمات پر بھی، آیات متشابہات پر بھی، کیونکہ یہ سب کی سب آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عقلوں والوں کے سوا اس سے نصیحت کوئی بھی حاصل نہیں کرتا، اور عقلوں والے ہی ہیں جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، یقیناً تو ہی خوب عطا فرمانے والا ہے۔ تو ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آیات
متشابہات کو آیات محکمات پر پیش کرتے ہیں تو ان کے سامنے آیات متشابہات کا معنی نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس انداز سے سارے کا سارا قرآن آپ کو ایک جیسا نظر آئے گا۔ تو جو انداز یہ زائغین فی العلم اختیار کرتے ہیں اس سے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ نعوذ باللہ قرآن کی بعض آیات قرآن ہی کی بعض دوسری آیات کے خلاف ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ وہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تب وہ اس میں بہت سا اختلاف پاتے، تو اس میں اختلاف ہے ہی نہیں، اس میں اختلاف ہے ہی نہیں۔ یہ تو جو اختلاف ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو دلوں کی کجی ہے، یہ دلوں کا ٹیڑھ پن ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ یہ بات جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ مثلا قرآن حکیم کے کئی ایک مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، جیسا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اسی طرح یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے، اور بھی بہت سی آیات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے ہی اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اب یہ جمع کے صیغے ہیں۔ اب جمع کے صیغے کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کے دو معنی ہیں، دو معنی کا احتمال ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ جمع کا صیغہ بولا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بات کرنے والے جمع ہی ہیں، بات کرنے والے جمع ہی ہیں۔ اور دوسرا اس کا احتمال یہ ہے کہ بسا اوقات واحد شخص بھی اپنے مقام اور مرتبے کی بڑائی کی وجہ سے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ یہ دونوں احتمال ہو گئے نا، یہ ہمارے ہاں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ ہم بھی بسا اوقات اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ میں کہوں، کہتے ہیں ہم نے کہا، حالانکہ وہ کہنے والا ایک آدمی ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں احتمال موجود ہیں۔ اب جن کے دلوں میں کجی ہے، جیسا کہ نصارہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کو تم ایک کہتے ہو، اللہ ایک کہاں ہے؟ اللہ تو تین ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تو تین کے مجموعے کا نام ہے۔ ان کا جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، عقیدہ تثلیث، وہ کہتے ہیں یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں کئی ایک مقام پہ جمع کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے دل کی کجی۔ اور یہ کیا ہے؟ متشابہ سے اپنے مرضی کے معنی کا انتخاب کرنا۔ اچھا، اب اس کے مقابلے میں جو آیت محکم ہے، اور بھی بہت سی محکم آیات ہیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں کا احتمال تو موجود ہے، فیصلہ کیا کرنا ہے کہ ان میں سے معنی ہے کون سا؟ کیا واقعی نعوذ باللہ اللہ ایک سے زیادہ ہیں، یا دوسرا اس کا معنی ہے کہ اللہ تو ایک ہے لیکن وہ جو ہے وہ اپنے لیے شاہانہ انداز کے طور پہ، اس کو رائل پلورل بولتے ہیں، وہ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اب اس کا فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ محکم کے اوپر پیش کر کے، اور وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے۔ اب جب اس آیت کو یا ان آیات کو اس کے اوپر پیش کیا تو ہمارا معنی نکھر کے سامنے آ گیا کہ اللہ ایک ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہے تب بھی اللہ ایک ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہے تب بھی اللہ ایک ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا کہے تب بھی اللہ ایک ہے۔ یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ تو اب یہ تھوڑی سی تفصیل میں نے اس لیے کی ہے تاکہ یہ اجمال کو ذرا سمجھا جا سکے کہ اس کا معنی ہے کیا، اور کس طرح بسا اوقات آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فلاں جو بدعت کا داعی ہے وہ بھی قرآن ہی پڑھ کے سنا رہا ہے، وہ بھی قرآن کی آیت ہی پڑھ کے سنا رہا ہے، اور اس سے وہ اس بدعت کے لیے استدلال کر رہا ہے کہ جو کہ دین میں ہے ہی نہیں۔ اور عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ مسئلہ بیان کیا ہوا ہے، تو عام آدمی اس کو پھر نہیں سمجھ پاتا۔ اس انداز سے یہ کاروائی ڈالی جاتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو اہل اہوا اور اہل بدعت کی مجالس سے دور رکھا جائے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تمکن زائغ القلب من اذنک
کسی بھی دل کے ٹیڑھ پن میں مبتلا انسان کو اپنے کان تک رسائی نہ دے، یعنی اس کی بات تیرے کان تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا يَعْلِقُكَ مِنْ ذَلِكَ، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ اس کی بات میں سے کون سی بات تیرے ساتھ چمٹی رہ جائے اور آپ کے دل کے کسی کونے میں وہ بات بیٹھ جائے اور آپ واپس اس ایمان کی کیفیت میں نہ جا سکیں جس کے اوپر اللہ نے آپ کو رکھا ہوا تھا۔ تو بہرحال اس حوالے سے سلف صالحین بہت محتاط اور چوکنا ہوا کرتے تھے، اور ان کی ایسی بے شمار نصیحتیں ہیں، وقت نہیں ہے کہ ان سب کو بیان کیا جائے، لیکن قصہ مختصر یہ کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ بدعات اور خرافات سے بچ سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اہل بدعت کی مجالس سے ان کو روکا جائے، ان کی کتب سے ان کو روکا جائے، ان کی تقریروں سے، ان کی تحریروں سے، ان سب سے ان کو دور رکھا جائے، اور بخوبی دیکھ لیا جائے کہ آپ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو کس کے پاس پڑھنے اور علم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اور یہ بات ذہن سے نکال دی جائے کہ اللہ رسول کی بات ہی کرنی ہے، جو بھی کرے گا ہم اس کی بات سنیں گے۔ یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے، یہ بالکل جذباتی بات ہے۔ کبھی جذبات سے ہمیں نکل کے علم کی روشنی میں بھی چیزوں کو پرکھنا چاہیے، تاکہ ہمارے جذبات درست سمت میں رہ سکیں۔ جذبات جو ہے وہ جب ان کی ڈائریکشن غلط ہو جاتی ہے، جب ہم جذباتی انداز سے اس چیز کو لیتے ہیں، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم پھر سنت کے اوپر نہیں رہ پاتے ہیں، اور ہم جذبات میں آ کے اور بدعات کا ایسا ارتکاب کر جاتے ہیں کہ جس کی دین میں گنجائش نہیں ہے۔ اب دیکھیں جتنی بدعات ہو رہی ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، کبھی بھی باطل اپنے بلبوتے پر اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں منوا سکتا۔ باطل کو اپنا آپ منوانے کے لیے ہمیشہ حق کی آمیزش کی ضرورت پڑتی ہے، وہ حق جس کو لوگ دیکھ کے اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ اپنا باطل کا سودا آپ کو بیچ کے چلے جاتے ہیں، اور آپ صرف اس حق کی بنا پہ ان سے ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اب جیسا کہ اب لوگوں کا جو انداز ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے تعلق سے بڑا جذباتی ہے، لیکن اس بنا پہ وہ لوگوں سے کیسی کیسی بدعات کروا لیتے ہیں، وہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ اس کے بعد 15واں ادب یہ ہے، اپنی اولاد کی تربیت میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم 7 سال کی عمر میں ان کو نماز کے اوپر نہ لگائیں، اور 7 سال کی عمر میں ان کو نماز کا حکم دیا جائے، نماز کے بارے میں ان سے پوچھا جائے، لیکن ڈانٹ ڈپٹ نہ کی جائے، سخت رویہ نہ اپنایا جائے، محبت سے، پیار سے نماز سکھا کے اور نماز میں کوشش کر کے کہ وہ ان کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو، یہ انداز اپنایا جائے۔ ہاں، اور اگر 10 سال کے ہو جائیں پھر نماز میں سستی کریں تو ان کی سرزنش کی جائے۔ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، کہ تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، اور نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا دو جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اور اگر ہم اس حدیث کے مطابق چلیں تو بہت کم امکانات باقی رہ جاتے ہیں کہ یہ مار پیٹ کی نوبت آئے۔ یعنی جس بچے کے 7 سال کے ہوتے ہی ہم اس کو نماز کی طرف توجہ دلانا شروع کریں اور اپنے ساتھ اس کو نماز کے لیے کھڑا کرنا شروع کریں، اور 7 سال کا بچہ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو شعور کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، اپنی پاکی پلیدی کا بھی اس کو علم ہو جاتا ہے، تو اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، کسی بزرگ کے ساتھ وہ مسجد میں جائے، بچیاں ماں کے ساتھ جو ہے وہ گھر میں نماز میں شامل ہوں، اس انداز سے گھر کا ایک ایسا ماحول بنایا جائے۔ مرد حضرات مسجد جا رہے ہیں، وہ ان بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، وہ بچے جو اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ ان کو یہ پتہ ہے کہ نماز میں کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے،
وہ بالکل چھوٹے بچے جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نماز کیا ہے، وہ پہلے تو صف میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں صف میں یا ایسے ویسے، ان کا انداز کچھ اور ہے یا ان کے حوالے سے تعلیمات کچھ اور ہیں۔ ہم یہ 7 سال کے بچے کی بات کر رہے ہیں، اگر اس کو جو ہے وہ باپ یا بڑے بھائی یا گھر کے بزرگ مسجد میں ساتھ لے کے جائیں اور 7 سال کے عمر سے یہ کام شروع کریں تو بہت کم امکانات باقی رہ جاتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں ان کے رگ و ریشے میں نماز کی محبت پیوست نہ ہو اور آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کی نوبت آئے۔ اور اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اگلے الفاظ وہ بھی بچوں کی تربیت کے ساتھ ہی متعلق ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا وَفَرِّقُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ ان کے بستروں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، ابھی وہ بالغ نہ بھی ہوئے ہوں، تو ان کے بستروں کو جدا جدا کر دیا جائے، نہ وہ اپنے باپ کے ساتھ سوئیں، نہ اپنی ماں کے ساتھ سوئیں، نہ لڑکے آپس میں سوئیں یعنی ایک بستر میں، اور نہ ہی لڑکیاں ایک بستر میں سوئیں۔ بہنیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے سونا وہ چھوڑ دیں، الگ الگ ان سب کے بستر ہونے چاہیے۔ یہ اس حدیث کا معنی ہے کہ آئندہ جو ہے وہ ان کو حالات پیش آنے والے ہیں، اس کی پہلے سے ہی ان کو تربیت ہو، یا اس حدیث کی روشنی میں جہاں نماز کا حکم دے کے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب سکھایا جا رہا ہے اور عبادت کی تعلیم دی جا رہی، وہیں پر ایسے وہ اثرات جو ایسی مجالس یا ایسی محافل یا ایسے مواقع کہ جن کے نتیجے میں ان کے ذہنوں پر کسی بھی طرح وہ برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں عمر کے اس حصے میں ہونے کی وجہ سے، اس حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی۔ تو اس سے یہ 2 باتیں بھی ہمیں سمجھ میں آئیں کہ جہاں ہم نے اپنے بچوں کو نیکی کی راہ پہ لگانا ہے، نیکی کے رستے ان کے لیے آسان کرنے ہیں، وہیں پر جو برائی کے رستے ہیں ان کو مسدود کرنا ہے، ان کو بند کرنا ہے، ان سے ان کو دور دور رکھنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو جمع کر کے ہمیں یہ بات بھی سکھا دی۔ چلیں جی، میرے خیال پھر اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، باقی پھر سے انشاءاللہ۔